کہاں اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے جس کا کوئی بدن ہو اور جو مکان سے بے نیاز ہو، اس کے بارے میں یہ پوچھنا کہ وہ کہاں ہے سوال غلط ہے، لہذا اس کا کوئی جواب درود بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ بہرحال ہمارے حساب سے سب سے پہلے مادیت کے خول سے نکلنا ہے کہ اس کائنات میں ایسی حقیقتیں بھی موجود ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ روح آج تک کسی کو نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی مر جاتا ہے کہہ دیتے فلاں کی روح قفص سوری سے پرواز کر گئی۔ آپ کہیں کہ ہم نے بہت سارے دوستوں کو پاس بیٹھ کے آخری ہچکی لیتے ہوئے اور دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ان کی آنکھ سے، نہ کان سے، نہ منہ سے روح نام کی کسی چیز کو ہم نے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اسی بسن کے اندر ہم روح کے آثار کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے روح کے منکر نہیں ہے۔ خدا اگرچہ دکھائی نہیں دے سکتا لیکن اسی کائنات کے اندر اس کی قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں کہ ان کی موجودگی میں خدا کی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خدا نے فرمایا دیکھو مجھے ان آنکھوں سے تلاش کرنے کی کوشش مت کرو۔ جب میرے امام اول سے کسی نے پوچھا امیر المومنین علیہ السلام سے حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کی کبھی زیارت کی ہے، کبھی دیدار نصیب ہوا ہو؟ فرمایا کیف اعبد ربا لم ارا، میں اس رب کی عبادت کس طرح کرتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہوں۔ آپ کہیں ابھی تو آپ ساری محنت کر رہے تھے کہ اللہ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے، اس کا مطلب ہی کہ علی دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ امیر المومنین غلط فہمی کو دور کرتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ان آنکھوں سے میرا رب دکھائی دیتا ہے، نہیں، میرا رب بصیرت کی آنکھوں سے، ایمان کی روشنی میں رب کو دیکھا جا سکتا ہے، ان آنکھوں سے رب دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے جس کے ذریعے تم آسمان کو، زمین کو یا اس کے ستاروں کو، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے۔ روح کی طرح روح آج تک کسی کو نظر نہیں آئی لیکن اسی جسد خاکی کے اندر اس کی نشانیاں موجود ہیں، اس وجہ سے ہم روح کا انکار نہیں کرتے اور اس کائنات کے اندر بھی قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں کہ جن کی موجودگی میں ہم اللہ کا انکار، اس نے خود فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ خدا فرماتا ہے میں خود نظر تو نہیں آتا لیکن تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک، تمہارے جسم کے ذرے ذرے میں اور کائنات کے کونے کونے میں، درخت کے ایک ایک پتے میں نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں کہ جس سے تمہیں یقین ہوگا کہ ایک ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی ذات اس کائنات کے پیچیدہ نظام کو چلا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہے اللہ کی معرفت۔ اس کے بعد توحید ہے۔ توحید کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے لیے اعضائے جسم اور اعضاء کا قائل نہیں ہونا۔ جی جس طرح ہمارے اعضاء ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہیں۔ اس کائنات کے کئی خالق نہیں ہیں، ایک خالق ہے۔ ثنویہ ایک مشرکین کا ایک ٹولہ ہے، اس کو کہتے ہیں ثنویہ۔ وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، فائدہ مند، اور کچھ چیزیں نقصان دہ۔ مچھلی اگر چھلکے والی ہو بڑی اچھی چیز ہے، جی ہر بیماری کے لیے کہتے ہیں یہ مفید ہے، کھانا چاہیے۔ سانپ، بچھو یہ نقصان دہ چیزیں ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں ان کا خالق اور ہے اور جو بری چیزیں ہیں ان کا خالق۔ آپ کو کیا خیال ہے، اچھی مچھلی اور بچھو دونوں کا ایک خالق ہے یا مچھلی کا خالق اور ہے اور بچھو کا خالق اور ہے؟ یہ دونوں کا ایک خالق ہے، یہ دونوں کا ایک خالق ہے۔
میں نے تاریخ میں پڑھا ہے عجیب دلچسپ، آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت فری تھے، عجیب عجیب سوالات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ محسوس بھی نہیں کرتا تھا، جواب دے دیتا تھا۔ ایک دن پوچھا پالنے والے، یہ بتا یہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ یہ بہت تنگ کرتی، گن مچاتی ہے۔ دوائیاں بہت پاکستان میں، اسلام آباد میں اتوار بازار، منگل بازار میں بکتی ہیں کہ چھپکلی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن آج تک میں جو دوائی لایا ہوں کوئی دوائی کارگر ثابت ہے؟ کسی نے کہا وہ انڈے جو ہے نا، انڈا اندر سے زردی اور اپنے سفیدی نکال کے صرف خالی انڈے کو رکھیں بھاگ جائے گی۔ میں نے اس کو بھی رکھ کے دیکھا، اس کے اندر آ کے گن مچا کے چلی۔ چھپکلی کو کیوں پیدا کیا خدایا؟ جواب ملا، میرے نبی عجیب بات ہے، اتفاق سے تجھ سے پہلے چھپکلی سوال کر چکی ہے کہ پالنے والے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی کوئی مخلوق بے فائدہ نہیں ہے۔ کسی مخلوق میں موجود فائدے کو آپ سمجھتے ہیں، کسی مخلوق میں موجود فائدہ کو نہیں سمجھتے۔ چھپکلی کا جو خالق ہے وہی مچھلی کا خالق ہے، وہ موسیٰ کا خالق ہے۔ جس ذات نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا اسی نے ابو جہل کو پیدا کیا۔ یہ کہنا کہ اچھے لوگوں کا خالق اور ہے، برے لوگوں کا خالق اور ہے، میرا خالق اور ہے، علی کا خالق اور ہے، نہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کی دوسری قسم عبادت میں توحید، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز جی۔ ایاک نعبد، نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، پالنے والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا مشرک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ آیت میں نے پڑھی نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی عجیب بات ہے، کیا کہنا والدین کی عظمت کا۔ اللہ نے جس آیہ کریمہ میں جس لب و لہجے میں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی آیہ کریمہ میں اسی تاکید اور لب و لہجے میں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم فرمایا۔ والدین سے احسان کرو۔ امام زین العابدین نے فرمایا تمہیں پتہ ہے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی ضروریات پر نظر رکھو۔ وہ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جس عمر کے بھی ہیں، ان کو کس قسم کا کھانا چاہیے، ان کو کس قسم کا لباس چاہیے، گرمیوں میں ٹھنڈا لباس چاہیے، سردیوں میں گرم لباس چاہیے، تم خود ان کی ضروریات کو دیکھ کو ضروریات کو پورا کرو، ان کو اپنی حاجت ظاہر نہ کرنی پڑے۔ اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ وبالوالدین، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم کو کہا جاتا ہے اور بعض دوسرے ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں کو عباد القبور کہتے ہیں، قبروں کا پوجا کرنے والے۔ ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے، قبر کی عبادت نہیں کرتے، اس قبر میں دفن ہستی کی طرف نسبت کی وجہ سے قبر کا احترام کرتے ہیں۔ احترام اور ہے، عبادت اور ہے۔ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے جی انکساری کے شانوں کو جھکا دو۔ یہ والدین کی عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت اور ہے، احترام اور ہے، عبادت اور ہے، تکریم و تعظیم اور ہے۔ ہم رسول ہوں یا اولاد رسول یا کوئی اور ولی خدا، اس کی قبر پر جاتے ہیں کہ تکریم اور تعظیم کرتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم دیا گیا ہے، اس کا بھی مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال، آئندہ سال جی اللہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور مدینہ میں رسول خدا خاتون جنت اور مدینہ میں 4 معصوم کی زیارت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ جائیں گے تو خاتون جنت کی قبر آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن ہم روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے زیارت نامہ اٹھا کے بی بی کو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا
کہ بابا کے بغل میں دفن ہے، جنت البقیع میں دفن ہے. ہاں کہاں دفن